نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، جو الحی والقیوم ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، العزیز والمتعال ہے، وہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ جو عزتوں کو دینے والا اور پستیوں کے فیصلے کرنے والا، بلندیاں عطا کرنے والا، عظمتیں عطا کرنے والا، اور وہی ذلت اور بیچارگی مقدر میں لکھنے والا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے کار میں، اس کے کام میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ تنہا مالک ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا ہے اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے تم لوگوں کے لیے راضی ہو گیا۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، محدثین پر، محدثات پر، کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ آنے ہی والا ہے، اور یہ وہ مہینہ ایسا ہے جیسے کہ ہم لوگ بیٹری چارج کرتے ہیں، موبائل سب لوگ یوز کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ موبائل کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے، بہت کم رہ جاتی ہے، تو پھر اسے دوبارہ چارجر اس میں لگایا جاتا ہے اور پھر وہ بیٹری چارج ہو جاتی ہے، پھر موبائل پوری طاقت کے ساتھ پھر آن کراتا ہے۔ تو ایسا ہی کچھ معاملہ ہے جو اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ یہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، ہر مہینے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہر مہینے میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، کوئی ایسا مہینہ نہیں جو اللہ کی رحمتوں سے، اس کی صفت رحیمیت سے خالی ہو۔ اس کا انعام اور اکرام تو ہمیشہ ہر دم جمع رہتا ہے، ہر دم جمع رہتا ہے، ہر دم جمع رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے انعامات اور اس کے اکرامات تو ہمیشہ جاری رہتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ رحمتیں جو کسی اور مہینے میں نازل نہیں ہوتی، وہ اللہ رب العزت کی صفت رحیمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ مہینہ آدمی تھوڑا عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ نوازتا ہے، بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کے اندر جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفدت الشیاطین، جتنے سرکش اور جتنے بڑے اور تیز ترار قسم کے شیطان ہیں، جو نامی گرامی شیطان ہیں، وہ بہکانے میں نمبر 1 ہیں، ان سب کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر 2 لفظ جو استعمال کیے گئے ہم چاہیں گے اس کی تشریح کر دیں کہ جنت کے دروازے کھولنے کا کیا مطلب ہے اور جہنم کے دروازے کے بند ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے جو حقیقی کہ جو جنت کے دروازے ہیں وہ سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک مطلب اور بھی ہے
جو ہمارے محدثین نے لکھا ہے بہت پیارا مطلب ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس معنی میں کہ کثرت سے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے, اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں. مان لیجیے ایک آدمی گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا, اس کی پوری زندگی گناہوں میں لتڑی ہوئی تھی, لپٹ تھی, اور رمضان کے مہینے کے اندر اللہ نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. قیام کیا, روزے رکھے, اللہ کے سامنے اس نے دعائیں مانگی اور اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو اس طرح سے معاف کر دیا گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو, اس کے اوپر ایک بھی گناہ نہیں. یہ مطلب ہے اس کے جنت میں داخل ہونے کا. کثرت سے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے, اس کے فیصلے سنائے جاتے ہیں. ذرا سا عمل کیا اور جنت میں داخل ہو گئے, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ اس موقع پر, اس موسم پر اللہ رب العزت اپنے بندے کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو معاف کرے. جو لوگ معافی کے طالب ہوں, معافی مانگنے والے ہوں, ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت معاف کر دے. اللہ یہ چاہتا ہے, وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی آدمی جہنم میں جائے اور جہنم کے اندر ڈالا جائے. لہذا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ میرے کرے, شاید کہ توبہ کرے, شاید کہ اس کے نصیب میں توبہ ہو جائے, اس کو اپنے آپ پر ندامت ہو, اپنے آپ پر افسوس ہو, اس کو لگے کہ ہم نے بڑا غلط کام کر دیا ہے, اب اللہ کے سامنے ہم توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی صفت رحیمیت کا خاص اظہار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب معاف کرتا ہے. ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر چڑھے. جب پہلے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے زور سے کہا آمین. پھر آپ نے دوسرے زینے پر قدم رکھا اور آپ نے زور سے کہا آمین. اور پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا اور زور سے کہا آمین. تو چونکہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا وہ دیکھتے رہتے تھے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا بات کرنا, ایک ایک نشست برخاست, ایک ایک چیز پر ان کی نگاہ رہتی. چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں یہ بتائے کہ آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا, کہ جب آپ ممبر کے اوپر تشریف لے گئے تو آپ نے زور سے آمین. اے اللہ کے رسول, اس کا کیا مطلب ہے, یہ کیا مشروعیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جیسے ہی میں ممبر پر چڑھنے لگا اچانک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے, وہ بالکل بیکار ہو جائے, اللہ کے ہر خیر سے محروم ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. اب ذرا سوچ کے دیکھیے, حضرت جبریل کی دعا ہی کیا کم ہے, انہوں نے جو بد دعا دی وہ کیا کم ہے. جبریل امین کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں, جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے, ان کو روح الامین کہا گیا ہے, قوی الامین کہا گیا. وہ فرشتے, ان کا بد دعا کرنا بہت بڑی بات تھی. اور اس پر ہمارے پیارے پیغمبر, آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین, اے اللہ قبول فرما. آمین کا کیا مطلب, اے اللہ قبول فرما. یہ دونوں مل کر کتنا بلند اس کا مرتبہ ہو جاتا ہے. دوسری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دوسرے سینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ, جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو, وہ تباہ و برباد ہو. اس نے پوری زندگی اپنی برباد کر دی, ہر خیر سے محروم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص کہ ماں باپ اسے ملے, دونوں ملے, بہت زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے, یا دونوں میں سے کوئی ایک ملا اور اس نے ان کی خدمت نہیں کی, ان سے وہ غافل رہا, کوئی ان کی حالت نہیں جانی, نہ ان کو خوش کیا, نہ ان کو راضی کیا, اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے, دنیا سے چلے گئے, اور اب یہ کھڑا ہوا. تو ایسا شخص یہ اللہ کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے. جس کے ماں باپ روتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہوں, یہ کچھ نہ کر سکا, ان کو راضی کر کے اللہ رب العزت کی رحمتیں نہ لے سکا, اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دیا. اور تیسرے زینے پر جب آپ نے قدم رکھا
اور آپ نے جو آمین کہا تو فرمایا کہ جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود اس کی بخشش نہ ہو، اس کی مغفرت نہ ہو، اے اللہ وہ تباہ و برباد ہو، ہر خیر سے محروم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا سوچ کر دیکھیں کہ فرشتوں کی نگاہ میں اس مہینے کی کس قدر اہمیت ہے۔ وہ جو دیکھتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کو متوجہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لٹا رہا ہے، لیکن ہے نہیں کوئی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی رہنما منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خوب دینا چاہ رہا ہے، خوب عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن لوگوں کے ہاتھ پھیلے ہی نہیں، لوگ تو مگن ہیں اپنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو یہ مہینہ تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہمارا یہ مہینہ ہم بالکل آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ سمجھ لے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا تھا کہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب اور عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ اجنبی ہو، یا جیسے کوئی راستے سے پاسر بھائی ہے، کوئی گزرنے والا ہوتا ہے، اس طریقے سے رہو، دل لگا کے نہیں بیٹھ جاتا کوئی دنیا کے اندر۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اجنبی کی طرح نہیں، ہم کو تو لگتا ہے کہ یہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے، عمر دی ہے، وقت دیا ہے، زبان کی صلاحیت، ہاتھ پیر کی صلاحیت، لیکن یہ غلط کاموں میں استعمال ہو رہا ہے کہ انسان بول نہیں رہا ہے، بول رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کی تصویر نہیں کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، نبی پر درود نہیں بھیج رہا، استغفار نہیں کر رہا، سبحان اللہ نہیں پڑھ رہا، الحمدللہ نہیں پڑھ رہا، زبانیں تو بول رہی، لیکن جو یہ کرنا چاہیے تھا، جس کے کرنے کے بعد اجر عظیم ملتا، اس کے اجر میں اضافہ ہوتا، اس اجر سے وہ محروم ہے اور دنیا کی باتوں میں لگا ہوا ہے۔ ہم نے تو ایسے روزدار بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ایسے روزے دار بھی دیکھے ہیں جو لوڈو کھیل کے، کیرم کھیل کے، موبائل پر گانے سن کے، مووی دیکھ کر وہ اپنا وقت کاٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ معاشرے کی وہ حالت ہے کہ اللہ کی پناہ، روزہ رکھے ہوئے آدمی روزے سے ہے، لیکن اسے اپنے روزے کا احساس نہیں ہے۔ گھر میں سب لوگ روزہ تھے، بھی روزہ رکھ لیا، سارے لوگ روزہ رکھ رہے تھے، بھی روزہ رکھ لیا۔ اب روزہ رکھنے کے بعد اب وقت کیسے کاٹے، اب کیا کیا جائے، اب بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اب کیا کرنا ہے، اب لوڈو کھیلنے بیٹھ گیا، تاش کھیلنے بیٹھ گیا، آن لائن جو گیمنگ چل رہی ہے، آن لائن گیمنگ میں مست ہو گیا، لگا ہوا ہے، یا موویز دیکھنے لگا، گانے سننے لگا۔ اسے رمضان کا کوئی احساس نہیں، اسے یہ احساس ہی نہیں کہ وہ کس مہینے کے اندر جی رہا ہے، یا اللہ کا کرم ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ قبر کے اندر نہیں ہے، ورنہ وہ افسوس کر رہا ہوتا، حسرت کر رہا ہوتا، روزے داروں کی انعامات کو دیکھ کر وہ وہاں عالم برزخ میں افسوس کر رہا ہوتا کہ کاش کہ مجھے زندگی دوبارہ مل جائے، میں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاؤں، میں اللہ کا ذکر کروں، اس کی اطاعت کروں، میں روزہ رکھوں، وہ سب کچھ کرے، وہ سوچ رہا ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا دنیا کے اندر۔ اور ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ روزہ رہے اور اس کے بعد سو لے، اب وہ سو لے، فجر پڑھی نہیں پڑھی، ظہر چلی گئی، عصر چلی گئی، اس کے بعد بیدار ہوئے، پھر نہا دھو کے آئے، فریش ہو کے اب بیٹھے افطار پہ بیٹھے، اب کیا کریں گے افطار پہ، اب سوچ رہے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا، بہت اچھا روزہ رکھ لیا ہم نے، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا روزہ، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی، کوئی ٹائم کی نماز نہیں، سوتے ہوئے روزہ گزار دیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن سے ان کے ماں باپ ڈرتے ہیں، بھیا نے روزہ رکھا ہے، بیٹیا نے روزہ رکھا ہے، اب ماں باپ ڈر رہے ہیں، بھائی ان سے باتیں نہ کرنا، غصے میں بہت رہتے ہیں، یہ روزہ ہے، بہت غصے، روزہ لگا ہوا ہے، غصے میں۔ اب ان سے باپ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچک رہے ہیں، ماں بات کرتے ہوئے ہچک رہی ہیں، بیوی ہے تو وہ ہچک رہی ہے، بہنیں ہیں تو وہ ہچک رہی ہیں، بھائی ہیں تو وہ ہچک رہے ہیں، جو ان کے دوست احباب ہے وہ بھی تھوڑا سا خاموش ہے کہ یار اس کے غصہ لگا ہوا ہے، تھوڑا چلا لینے دو اس کو، تھوڑا غصہ لینے دو اس کو، بھائی روزہ لگا ہوا ہے۔ کون سا روزہ؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے اور جھوٹ بات کہنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا رہتا ہے کہ پیاسا رہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم روزے سے ہو اور اگر تم سے کوئی لڑائی کرنے لگے، تمہیں کوئی گالیاں دینے لگے، تمہیں کوئی مارنے لگے، تو تم کہو کہ انی صائم، کہ دیکھو میں نہیں کر سکتا ایسا، میں روزے سے،
میں اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا. اللہ کے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میزان رکھی گئی، میزان نصب کر دی گئی. اللہ رب العزت حاکم ہے، وہ کرسی عدل پر ہے، اور وہ انصاف کے ساتھ سب کے فیصلے کر رہا ہے. اور حکم یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں تولو، نامہ اعمال تولے جائیں. اب نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں، اس پر نماز رکھی جا رہی ہے، زکات رکھی جا رہی ہے، تلاوت رکھی جا رہی ہے، اچھا ذکر کتنا کیا گیا رکھا جا رہا ہے، صدقہ کتنا کیا رکھا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں رکھی جا رہی ہیں. ادھر جو گناہ کے کام کیے ہیں وہ گناہ کے کام رکھے جا رہے ہیں میزان کے اوپر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں ذرا سنو، اس کے سارے اعمال تولو، ٹھیک ہے، ان کی نیکیاں لکھو، اس کے آگے کاؤنٹ کرو، لکھو، لیکن جب روزہ ہوگا تو روزہ مت رکھو، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. وہاں سے بدلہ فرشتے بانٹ رہے ہیں، فرشتے دے رہے ہیں. لیکن جو روزے کا معاملہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اور اس کا بدلہ میں اسے دوں گا. محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں سب تو اللہ کے لیے. جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ بھی تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے وہ بھی تو اللہ کے لیے دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے وہ بھی تو اللہ کے لیے دیتا ہے. پھر اس میں روزے میں ایسی کیا بات ہے؟ کیا محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری عبادتوں میں ایک ایسی عبادت کو جس کا تعلق صرف خلوص دل سے ہو سکتا ہے، جس میں کوئی ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی، اس عبادت کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا. اب اگر اس سے کوئی خراب کرتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی اسے بہت سخت ملے. روزہ آپ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آپ پانی پی سکتے ہیں، اکیلے میں چلے گئے، چپکے سے پانی پی لے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چپکے سے کھانا کھا لیا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کر سکتے ہیں ایسا، لیکن نہیں کر رہے. تو جب نہیں کر رہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس نے میرے لیے کیا ہے، جہاں پر اسے کوئی نگاہ دیکھنے والی نہیں سوائے فرشتے. فرشتے اسے دیکھ رہے ہیں، فرشتے اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، کوئی انسان نہیں، کچھ نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اسے. لیکن وہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ یہ قطرہ جوس اپنے منہ میں اتارتا ہے، نہ کوئی بسکٹ کا ٹکڑا کھاتا ہے، کچھ نہیں. وہ سب کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ میرے لیے کر رہا ہے. تو پھر اس کا بدلہ آج میں دوں گا. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، خود اس کا بدلہ دے گا. تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس عظیم عبادت کو اگر کوئی خراب کرتا ہے، اسے کوئی باطل کرتا ہے، اسے کوئی برباد کرتا ہے، روزہ رکھ کر اگر روزے کی قدر نہیں کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا گستاخ ہے اور سخت سزا کا وہ مستحق ہے، سوائے یہ کہ اللہ جس کو رحم کرے اور جس کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ روزے داروں کے لیے خاص طور سے جنت سجائی گئی. صرف روزے داروں کے ایک ایسی جنت سجائی گئی، اور ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے باب الریان. وہ دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر صرف روزے دار داخل ہوں گے. ایک الگ سے ان کا اعزاز ہوگا، ایک الگ سے ان کا اکرام ہوگا. اللہ کیا دے گا وہ کوئی نہیں جانتا. وہ جو جنت ہے جو روزے داروں کے لیے، روزے داروں کے لیے جو جنت ہے، حکم ہوگا کہ کہاں ہے این الصائمون لی، میرے لیے روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ وہ سب کھڑے ہو جائیں. جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، اور حکم ہوگا تم لوگ وہ جو جنت، وہ جو گیٹ لگا ہوا ہے، وہ جو خوبصورت سا جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اور وہاں جا کر دیکھو کہ ہم نے تمہارے لیے کون سی نعمتیں دی. وہ نعمت یہ روزے داروں کے لیے. میرے بھائیوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ہم سب کے گھروں کا تقریباً ایک ہی جیسا معاملہ ہے، اللہ سوائے کہ اللہ جس پر رحم کرے، کہ خاص طور سے ہماری جو خواتین ہیں وہ بہت پستی. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ روزے کا کی وہ عبادت کے لیے وقت دے ہی نہیں پاتا، اور ہمارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہم روزے ہیں. اب ہم روزہ ہیں تو ہمیں کیا چاہیے؟ اب عصر کا وقت ہوا نہیں کہ اب اس بات کی فکر لگ گئی ہے کہ افطار میں کیا کیا ہوگا، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. اور مزے کی بات یہ کہ ہم کو باہر کے آئٹم نہیں پسند آئیں گے، ہمیں پھل فروٹ نہیں پسند آئیں گے، نہیں، ہمیں گھر کا بنا ہوا چاہیے. پھر ایک ہی چیز نہیں چاہیے، کئی طرح کے آئٹم چاہیے، کھانا بھی چاہیے. اب ذرا آپ سوچ کے دیکھیے کہ جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے تو
مردوں کو تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن عورتیں بیچاری صرف کچن کے اندر وہ لگی رہتی ہیں، یہ آئٹم بن گیا، ابھی یہ بننا ہے، ابھی یہ بننا ہے، ابھی یہ بننا ہے، ابھی یہ بننا ہے، اور افطار کا وقت ہوتے ہوتے کچھ نہ کچھ ابھی باقی رہ جاتا ہے یا چڑھا رہ جاتا ہے، یا لوگ روزہ کھول رہے ہیں، انہوں نے کچن ہی میں روزہ کھول لیا اور اپنے سامان لے کے آ رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم دن بھر بھوکے تھے، تو اب جب یہ شام کا ٹائم ہوگا، جو افطار کا ٹائم ہوگا، تو جتنا پائیں اپنے پیٹ کے اندر اتار لیں اور ٹھوس لیں، سب بھرتے ہوئے چلے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد یہ کھانا ہی ہے کیا؟ طرح طرح کے انواع اقسام، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو عصر کے بعد ہی سے نکل پڑتے ہیں کہ لاؤ اب ہمیں سامان خریدنا ہے، اب وہ سامان خرید رہے ہیں۔ گھر کی ضرورت ہے، آدمی خرید کے لا سکتا ہے، لیکن نہیں، اب وہ سامان خریدنے میں چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ کیا ٹائم کٹ جائے۔ وہ سیب کی دکان پہ کھڑے ہوئے تو طرح طرح کے سیب دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، گھما کے دیکھ رہے ہیں، کسی طریقے سے ٹائم کٹ جائے، اور گھر جب لوٹے تو بس چند منٹ رہ جائیں کہ آ کے ہم خالی بیٹھے، اور جیسے ہی افطار کا وقت ہو بس ہم جلدی سے افطار کریں بس، اور پھر کھاتے چلے جائیں۔ یہ بھی نہیں، افطار کرنے کا وقت وہ ہے کہ وہ کھاتے ہی چلے جائے، کھاتے ہی چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اسے بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو مغرب کی نماز ہی نہیں پڑھتے، بعض وہ ہیں کہ جن سے ہلا ہی نہیں جاتا، اب وہ بیچارے کیا کریں؟ اب وہ نشاط، وہ قوت باقی نہیں، اگر نماز بھی پڑھی بس کسی طریقے سے بس نماز ادا کر لی اور بس اتار لی کسی طریقے سے، اور اس کے بعد پھر پڑھ گئے، اب اسے ہلا نہیں جا رہا ہے، اب وہ تراویح کے لیے کیسے آئیں گے؟ قیام اللیل کیسے کریں گے؟ اب ان کے لیے بڑا شاق لگ رہا ہے، بہت بار لگ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا پورا فوکس وہ کھانے کے اوپر رہا ہے، کھانے کے اوپر سارا فوکس رہا ہے۔ یہ تو تقوی کا مہینہ تھا، کھانا کوئی بری چیز نہیں ہے، آپ ہزار طرح کی نعمتیں کھائیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، ہزار طرح کی آپ نعمتیں کھائیں، یہ سب بالکل اللہ کی طرف سے حلال ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا مقصد ہی کھانا بن جائے، اب ہم سوچ رہے ہیں تو کھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم کو یہ نہیں ملا تو یہ نہیں ملا، اس کی ایک پوری لسٹ تیار کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ٹھیک ہے۔ تو روزے کا مقصد جو اللہ کی طرف مائل ہونا تھا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوں گی۔ ارے عزیزو، اس حدیث کو سنیے اور ہمیشہ یاد رکھیے، روزے دار کو 2 خوشیاں، ایک تو خوشی وہ جس وقت افطار کرتا ہے، یہ تو خوشی وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے، جب وہ افطار کا پہلا لقمہ بسم اللہ کر کے اپنے منہ میں رکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ایک روزہ میرا آپ نے عطا کر دیا، یہ روزہ اے اللہ جیسے تیسے بھی تھا، اللہ تو اسے قبول کر۔ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم مر نہیں گئے، بیچ میں ہماری موت نہیں آ گئی، ہم زندہ رہے، یہاں تک کہ ایک روزے کا مکمل ثواب ہماری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو جس وقت وہ افطار کرتا ہے اس وقت کی خوشی، جس وقت وہ پانی کا قطرہ اپنے گلے میں اتارتا ہے، جس وقت وہ چیزیں کھاتا ہے، یہ خوشی، اور ایک خوشی ہوگی جب وہ اپنے اللہ کو دیکھے گا، جب وہ پہنچے گا اللہ کے سامنے، اور روزے کا جو بدلہ اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس وقت جو اسے خوشی ہوگی اس کا کوئی مقابل نہیں، اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا، اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ہمارے، ذرا ذرا سے بہانے لے کر روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، فون کرتے ہیں اور اللہ سے ثواب کی امید کے لیے، برباد کرنے کے لیے نہیں، اللہ سے ثواب کی امید۔ جس نے یہ کام کر لیا، روزہ رکھنا اور قیام اللیل کرنا، جس نے یہ کر لیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اب یہاں پر یہ بحث نہ کیجیے گا کہ وہ قیام اللیل مولانا فرض ہے کہ نہیں ہے، چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، اگر نہ پڑھیں تو کوئی لازم تو نہیں ہے ہمارے اوپر، کوئی گناہ تو ہمارے اوپر نہیں پڑے گا، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ جہاں اللہ کے خزانے لٹ رہے ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ بے انتہا دینے پر آمادہ ہو، تو مسئلے پوچھتے ہو کہ جائیں کہ نہ پڑھیں، پڑھیں کہ نہ پڑھیں، اگر نہیں پڑھا تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، یہ سب کیا باتیں؟ ہمت ہے، شوق ہے، جتنا پڑھ پاؤ پڑھو، جتنا تم لے پاؤ لو، اللہ رب العزت تمہیں نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ قیام اللیل کو فرض تو نہیں کیا اس نے، اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، محبت ہے، اس نے فرض تو نہیں کیا اس امت پر، لیکن وہ خزانے جو بٹ رہے ہیں، اگر آدمی کو وہاں پر نصیب ہو جائے، وہ پڑھنا نصیب ہو جائے، وہ قیام رمضان، پھر قیام، پھر کلام پاک کا سننا، اللہ رب العزت کا جواب دینا، اور اللہ کی خاص رحمتیں جو نازل ہو رہی ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ پھر بھی اگر آدمی محروم رہ جائے
تو پھر وہ واقعی پھر محروم ہی ہے. اور جبریل علیہ السلام نے صحیح بددعا دی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کرائے تو اللہ تعالیٰ پھر لعنت ہو اس کے اوپر دے. کیا غلط کہا انہوں نے؟ صحیح کہا. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے ایک ایک لمحات کو قیمتی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب بھی آپ رمضان کا روزہ رکھیں یہ سوچ کر رکھیں کہ پتہ نہیں اگلے دن کا روزہ ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رات میں رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں مانا جائے. ایسے ہی نہیں, الٹپ نہیں, اتنی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں یہ الٹپ نہیں ملیں گی, آپ کو رات سے نیت کرنی ہوگی. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اگر سارے لوگ یہ نیت کر لیں کہ ہم رمضان کے پورے روزے رکھیں گے مکمل, یہ ایک بار کی نیت کرنا سارے روزوں کے لیے کافی ہے. اور ہاں ایک چلتے چلتے ایک بات بتا دیں, روزے کو خراب نہ کرنا. ہم آپ کو مثال دیتے ہیں, جیسے دودھ کا کوئی پیالہ لے کر چلا آ رہا ہو, عمدہ قسم کا شاندار دودھ جو بدن کو طاقت پہنچاتا ہے, قوت پہنچاتا ہے, بڑی وٹامن پائی جاتی ہے, مزیدار بھی ہے, خوشبودار بھی ہے. اور اگر کوئی لے کر آ رہا ہے پیالہ اور کوئی اس کے اندر اٹھا کے گوبر ڈال دے یا پیشاب ڈال دے اس کے اندر, تو کیا آپ وہ اچھا لگے گا؟ آپ کو دودھ آپ پھینک نہیں دیں گے, اسے اٹھا کر پھینک دیں گے آپ. یہ روزے کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس روزے کو وہ اپنی اردو میں یا عربی میں وہ بنائی ہوئی جو نیت ہے, بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان, یہ دعا کسی حدیث میں نہیں ہے, اور اس کو بنانے والا بالکل ان پڑھ گنوار تھا, ایک نمبر کا جاہل تھا وہ, جس نے یہ دعا عربی میں بنا ڈالی. اس نے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. مسلمان کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ مغرب بعد سے ہمارے یہاں تاریخ بدل جاتی ہے. جو آدمی سحری کر رہا ہے وہ کل کے روزے کی نہیں کر رہا ہے, وہ آج کے روزے کی کر رہا ہے. آج اگر آج 2 رمضان ہے تو دوسرے رمضان کی وہ روزے کی جو سحری کر رہا ہے وہ کل کی نہیں کر رہا ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے بصوم غد نویت للہ تعالی. یہ سب حرکتیں کر کے اپنے روزے کو خراب نہ کریں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے ہم بندوں کو عطا کیا ہے. اللہ کی رحمتیں بڑھتی ہیں, لٹتی ہیں, اس کے خزانے لٹائے جاتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کو سو کر, لڑ کر, جھگڑا کر کے اور دنیائی میں لگ کے اس کو خراب نہ کریں. کام کریں گے ہم. روزہ رکھنے کے بعد وہ بنی اسرائیل کی طرح کام کرنا منع نہیں ہے کہ سنیچر کے دن آپ کوئی کام نہیں کر سکتے, بجلی کا بلب نہیں بند کر سکتے. یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے, دنیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ انمت دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ قول ہے کسی کا کہ یہ دنیا ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. تمہارا کام ہے اس دنیا کے اندر رہو, اسباب ہیں, کام ہے, کام کاج کرو, سارے کام کاج کرو, جتنے بھی جو تمہارے کام کاج ہیں سارے کام کاج کرو, لیکن آخرت کی فکر کو اپنے سر پہ ہمیشہ سوار رکھو. ہم وہ لوگ ہیں جو زمین پر چلتے ہوئے بھی آخرت کی فکر کرنے والے لوگ ہیں, اللہ کے تقوی کی فکر کرنے والے لوگ ہیں. اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, رسول کی کوئی سنت ہم سے رہ نہ جائے, اس کا کوئی حکم ہم سے ٹوٹ نہ جائے, اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ چند باتیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.